ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان از اراؤنڈ دا کارنر اور ہم سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ آئی ایم شیور آپ سب لوگ ہی ایکسائٹیڈ ہوں گے اور رمضان کی خوب تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان کے ہی ٹاپک پہ ایک ڈسکشن کریں کہ آخر ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں اور رمضان کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کے لیے کیوں کہا۔ ہر سال ہم سب رمضان کا خوب انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم سب کی نیکی، اچھائی اور عبادت جیسے سوئچ آن ہو جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، صدقہ خیرات عام ہو جاتا ہے اور ہر طرف رحمتیں اور برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ اور جیسے ہی عید آتی ہے، جیسے وہ نیکی کا بٹن کسی نے آف کر دیا ہو، اگلے ہی دن سے فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور عشاء کی نماز میں جہاں ڈھیروں لوگ تراویحاں پڑھنے آ رہے تھے اور مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، وہاں صرف 1 یا 2 صفیں عشاء کی نماز میں عید والے دن نظر آتے ہیں۔ جا نمازیں گھروں میں لپیٹ کے رکھ دی جاتی ہیں، قرآن بند ہو جاتے ہیں اور ہم بس عید کی سیلیبریشنز میں لگ جاتے ہیں، کپڑے، مہندی، اور اس میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ اور پھر سے اگلے سال رمضان میں یہی ہوتا ہے۔ آئیں اس سال کا رمضان شروع کرنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی قوموں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان دراصل ٹریننگ سیزن ہے، تقوی کی ایکسٹریم ٹریننگ اور سخت ٹریننگ، جیسے جنگ میں جانے سے پہلے آرمی سولجرز کو ٹرین کیا جاتا ہے، بالکل ویسی ہی ٹریننگ۔ عرب لوگوں میں روزے رکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کو لفظ صوم دیا ہے، یعنی کہ صوم کا کانسیپٹ صرف عرب اس طرح جانتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے ان کو صوم رکھوایا کرتے تھے۔ گھوڑے کے اندر اس طرح کی کوئی قدرتی صلاحیت نہیں ہے جیسے کہ اونٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اونٹ صحرا میں گرمی بھی برداشت کر سکتے ہیں، ان کی باڈی ڈیزائن اس طرح سے کی گئی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ان کو کافی دن وہ بھوکے بھی رہ سکتے ہیں اور پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کے اندر اس طرح کی قدرتی صلاحیت نہیں ہے۔ اور گھوڑا کیونکہ تیز رفتار اور مضبوط جانور ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے صحرا کی جنگوں میں عرب ان کو ٹرین کرنے کے لیے روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ وہ گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں، تاکہ ان کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس مہینے میں ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا مطلب بھی سورج کی سخت تپش میں جھلسانا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سخت گرمی میں بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو عام دنوں میں حلال ہیں۔ کھانا پینا اور میاں بیوی کے حلال تعلقات سب ہم اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ کھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے چاہے بھوک سے بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی تقوی کی خاطر ہم نہ پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں اور نہ ہی کسی روٹی کا ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اپنے تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں زیادہ تر گناہ
زیادہ تر جرائم جو ہیں وہ انسان کی بھوک یا پھر انسان کی جنسی خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو قابو میں رکھنا آ جائے تو دنیا میں سے زیادہ تر گناہ اور جرم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب دوسری چیز جو آرمی ٹریننگ اور رمضان میں کامن ہے وہ یہ کہ جب آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس وقت اصل دشمن موجود نہیں ہوتا، اور جب ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے تو آرمی کو اصل دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی رمضان کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1642 میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اصل دشمن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ انسان نے جو تقوی رمضان میں سیکھا ہے، جو سکلز ہم نے ایکوائر کی ہیں، اس تقوی کو استعمال کر کے، ان ٹیکٹکس اور ان سکلز کو استعمال کر کے ہم سارا سال باقی کے 11 مہینے شیطان سے لڑ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ قائم رہ سکیں، اور اگلے سال دوبارہ سے ہماری پھر سے وہی ٹریننگ 1 مہینے کے لیے رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم سب سیکھا سکھایا بھول جائیں اور سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیں اور اگلے سال رمضان کا انتظار کرنے لگیں۔ رمضان میں نیکی کا جو لیول ڈیولپ ہوتا ہے اسے پورا سال قائم رکھنا اصل مقصد ہے۔ جو تہجد اور قیام اللیل کی ٹریننگ ہوئی ہے، جو صدقہ زکوٰۃ اور غریبوں کو دینے کی عادت پڑی ہے، جو اپنی بھوک اور نفس پہ قابو کرنا آیا ہے، جو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے، قرآن پڑھنے کی جو ہیبٹس رمضان میں ڈیولپ ہوئی ہے اسے پورے سال مینٹین کیا جائے۔ یہ ہے رمضان کا مقصد اور رمضان کی ٹریننگ۔ اس سال رمضان کو ٹریننگ کا مہینہ سمجھ کے گزاریں، خوب سٹیمنا بڑھائیں، خوب اپنے اسپریچول مسلز ڈیولپ کریں، خوب قیام اللیل کریں اور قرآن پڑھیں، اور پھر باقی کا سارا سال اس ٹریننگ کو یاد رکھیں۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مہینہ ختم ہوتے ہی 0 پہ آ جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم جو کام رمضان میں کر پاتے ہیں وہ باقی سال بھی جاری رکھیں۔ شاید شیطان کے آزاد ہونے کے بعد ہم اس زور شور سے عبادت نہ کر سکیں جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ رمضان کی خاص برکتیں ہوتی ہیں، خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور عبادت کا جو سٹینڈرڈ ہم رمضان میں اچیو کر سکتے ہیں وہ پورے سال مینٹین رکھنا شاید پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہر وہ نیکی جو آپ رمضان میں کرتے ہیں اس کا اگر کچھ حصہ بھی ہم باقی سال میں قائم رکھیں۔ ہم رمضان میں 30 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے تقوی کے لیے حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں، کیا 12 باقی مہینوں میں ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام چھوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شراب سے دور رہیں اور صرف حلال چکن کھائیں، بلکہ لوگوں کا حق مار کے روٹی نہ کمائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، رشوت اور غبن کر کے اپنی روزی نہ کمائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، یہ سب حرام ہے۔ اس مال سے آپ جتنا بھی حلال گوشت خرید لیں گے وہ حرام ہی رہے گا۔ رمضان میں اپنی حلال جنسی خواہشات سے ہم پرہیز کرتے ہیں، باقی کا سال کم از کم اپنی نظریں نیچے رکھ لیں، حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو نیکی کا سٹینڈرڈ آپ نے رمضان میں اچیو کیا ہے اس کا 10% بھی اگر پورا سال رکھا جا سکے تو ٹریننگ کامیاب ہو جائے گی۔ جو ٹریننگ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں دینا چاہتے تھے وہ سکسیسفل ہو جائے گی۔ آپ رمضان میں 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، باقی سال میں صرف 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لیں۔ آپ رمضان میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، باقی سال مہینے میں 3 سپارے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو کم از کم 10% تو کر سکیں گے۔ آپ رمضان میں ڈھیر صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں اس کا 10% بھی کنٹینیوس دے سکیں اور مسلسل دے سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو
جو مقصد تھا رمضان کا وہ پورا ہو جائے گا۔ ہم رمضان میں 30 روزے رکھتے ہیں، اگر باقی 11 مہینوں میں ہم 3 روزے بھی رکھ لیں، رمضان میں ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہیں، قابو رکھتے ہیں، اپنا غصہ پیتے ہیں، اس کی کچھ پریکٹس ہم باقی 11 مہینوں میں بھی یاد رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری 6057، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا ہے، پورا سال اس ٹریننگ کو یاد رکھیں تاکہ رمضان کا اصل مقصد، اس کا ٹرو پرپس جو ہے وہ اچیو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے روزے کا کہہ رہا ہوں تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ جو پرہیزگاری تم نے اس مہینے میں سیکھی ہے اسے 11 مہینوں میں اپلائی کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ رمضان ایک نئے پرسپیکٹیو اور ایک نئی سوچ کے ساتھ گزار سکیں، رمضان کو ٹریننگ سمجھ سکیں، اور پورا سال ہم شیطان کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو سکیں، اور اس رمضان کی برکت سے ہم متقی بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔